ایسے ہی ہم زکات کو دیکھیں، زکات کی رقم اللہ کے نبی نے جیسی بتائی، اللہ کے فرمان کے مطابق جیسی تشریح فرمائی، اب زکات کی رقم کوئی چاہے 2.5% کی بجائے ہم 2% نکالیں گے، کیا ہوا 2% بھی تو زکات کی ہوگی، تو اس کی زکات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اتنی نہ دے جتنی نبی نے حکم فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے زکات دینے کے مصارف بیان کر دیے۔ اب زکات کو ان مصارف پہ خرچ کرنے کی بجائے کوئی دوسرے کام میں زکات کا پیسہ خرچ کر دے، ہرگز زکات ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ زکات سے مسجد نہ بنے گی۔ اب اگر کوئی کہے مسجد بنانا تو بہت ثواب کا کام ہے، میری زکات کی رقم اس سال 2 کروڑ روپیے نکل رہی ہے، لاؤ 2 کروڑ میں 20-25 لاکھ کی ایک مسجد بنا دیتے ہیں، تو یقیناً یہ مسجد بنانا تو ثواب، مسجد تو بن گئی لیکن زکات نہیں ادا ہوئی۔ تو کوئی کہے تو میں نے تو زکات ہی کی رقم دی، روپیہ خرچ ہی تو کیا۔ روپیہ خرچ کرنا کمال نہیں ہے، کمال مصطفیٰ پیارے کی غلامی ہے۔ وہ جیسے کہے ویسا خرچ کرو گے تب یہ زکات ہوگی۔ حج کرنا یہ ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، لیکن کوئی جا کے کہے کہ میں 1 دن نہیں 2 دن وقوف عرفات کروں گا، یا کوئی کہے کہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے 9 ذی الحج کو، لاؤ آخری ذی الحج کو عرفات جا کے وقوف کر کے چلا آتا ہوں، مزدلفہ یہ 10ویں شب میں جانے کی بجائے لاؤ میں پہلے ہی چلا جاؤں۔ عرفات سے نکلنا ہے مغرب کے بعد، کوئی سوچے کہ لاؤ مغرب سے پہلے ہی میں عرفات سے نکل جاؤں، کوئی یہ سوچے کہ قربانی کرنی ہے 10, 11, 12 کو، بڑی بھیڑ ہے، جانور مہنگا ہے، میں 1 دن پہلے کر لوں یا 1 دن بعد۔ اگر کوئی حج کے ارکان میں طواف بعد میں کرنا ہے پہلے ہی طواف کر لے، احرام پہلے باندھنا ہے احرام بعد میں باندھ لے، قربانی کرنے کے بعد سر کے بال مڈانا ہے، کوئی سوچے لاؤ پہلے سر کے بال مڈا لوں پھر جا کے اطمینان سے قربانی کروں گا، یہ ساری ترتیب میں ہیر پھیر کر دے، آگے پیچھے کر دے، اور کہے کہ میں نے جتنے احکام حج کے تھے ان سارے ارکان پر عمل کیا ہے، تو ایک عالم دین جواب دے گا کہنے کو تو نے سارے ارکان حج ادا کیے، تیرا حج نہیں ہوا۔ ارے جب تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان ہی میں نہیں پہنچا تو تیرا تو حج ہی نہیں ہوا۔ وہ کہے گا ارے میں 2 دن گیا تھا، 3 دن گیا تھا، میں نے 3 دن وقوف کیا تھا، تو کہے گا کہ تو بے وقوف ہے، اس لیے کہ وقوف اسی وقت درست ہے کہ جب نبی اکرم نے بتایا اس تاریخ کو حج کیا جائے، جب جہاں کا بتایا وہاں جایا جائے، اور جس تاریخ کو منع کیا اس تاریخ کو وہاں نہ جایا جائے، جس وقت جانے کا حکم دیا اس وقت جایا جائے۔ جب تک ہم اپنی مرضی کو، ہم اپنی طبیعت کو مصطفیٰ پیارے کی سنت کے حوالے نہیں کریں گے، حج نہیں ہو سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ روزہ ہے، لوگ کہتے ہیں رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن میرے دوستو اب کوئی سوچے کہ یہ جو روزہ ہے مثلا 16 گھنٹے کا، کیا 16 گھنٹہ کھانا ہی تو نہیں کھانا ہے، بھوکا رہنا ہے، جانے تو ہم دن میں کھائیں گے، رات میں 16 گھنٹہ حساب کر کے اتنے دیر بھوکے رہیں گے۔ اگر یہ ترتیب بدلتی تو یہ روزہ نہیں ہوا، عبادت نہ ہوئی، اگرچہ بھوکا رہا عبادت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے جو بتا دیا کہ روزہ کیسے رکھا جائے، قرآن نے تو کہہ دیا روزہ رکھو، اب کیسے رکھے تو آقا علیہ السلام کی بات عطا فرما دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، جو سکھائیں سیکھ لو۔ اب اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کے لیے کہا کہ تم روزہ رکھو تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے رہو، تب انسان جب صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہے گا تبھی وہ روزے دار کہلائے گا، اور روزے دار اگر دن میں کھانا کھا لے تو گنہگار، روزہ دار دن میں کھانا کھا لے تو گنہگار، اور عید کے دن میں کھانا نہ کھائے تو گنہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بھوکا رہنا ہی روزہ رکھنا، اب بھوکا رہنا ہی عبادت ہے تو عید کے دن بھی ہم بھوکے رہ جائیں گے، عبادت ہی تو ہے۔ ایک بندہ کہے کہ 1 ماہ تک دن میں نے روزہ رکھا، آج عید کا دن ہے آج بھی میں روزہ رکھوں گا، زیادہ ثواب ملے گا، تو خود کو جواب نہیں دیا جائے گا کہ عید کے دن تو روزہ رکھے گا تو مکروہ، اب تو گنہگار خطاکار کہلائے گا۔ تو پتا چلا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ صرف بھوکا رہا جائے، روزہ نام ہے ایسا بھوکا رہا جائے جیسے مصطفیٰ نے بتایا۔ ان ساری تفصیلات کی اگر اور وضاحت